حضرت عمر فاروق اور نوجوان لڑکی کا واقعہ۔ دوستو، آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دودھ بیچنے والی لڑکی کے بارے میں جانیں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دنوں میں مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے تھے۔ سفر میں ہوتے تو راستے میں چلتے لوگوں کے حال معلوم کر لیتے۔ رات کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گشت لگا کر وہاں کے رہنے والوں کی خبر اور حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ایک رات کا ذکر ہے۔ حضرت عمر فاروق معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مکانوں اور خیموں کی روشنی بند ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ گہری نیند سو رہے تھے، مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ جل رہا تھا اور دو کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی۔ کہہ رہی تھی کہ دودھ بیچ کر جو پیسے لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل سے گھر چلتا ہے۔ جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام سے گزر بسر ہوتا تھا۔ بیٹی، میری بات مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے اور گھر کی حالت سدھر جائے گی۔ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہے، ماں توبہ کرو، کیسی باتیں کرتی ہو؟ آپ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ماں، جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی تب اس وقت تم مسلمان نہیں تھی۔ الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام میں کون سی آنچ آ جائے گی؟ بیٹی ذرا سخت لہجے میں بولی، اماں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو ہمارے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق دودھ میں پانی بالکل نہیں ملانا چاہیے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹی کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو 2 وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ بیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، میری اماں، اس طرح حاصل کی روٹی حلال نہیں۔ میں مسلمان ہوں اور ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہو۔ ماں نے پھر سے بیٹی کو سمجھانا چاہا، یہاں کون سے خلیفہ بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں؟ انہیں تو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اب تم سو جاؤ، صبح صبح میں دودھ میں پانی ملا دوں گی۔ پیارے دوستو، بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، اماں نہیں، بالکل نہیں، خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دیا گیا اور ماں بیٹی دونوں سو گئیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے گھر ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ شخص دودھ لے کر آیا تو آپ نے دودھ کی تحقیق کیا تو دودھ بالکل صحیح تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ بالکل نہیں تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، کم سے کم 1000 درہم انعام میں دینے چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شان کے مطابق ہو، یعنی اس لڑکی کو وہ انعام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ ماں اور بیٹی کو حضرت عمر کے دربار میں بلایا گیا اور رات کا پورا واقعہ انہیں پھر سے سنایا گیا۔ ماں کے چہرے پر مایوسی آ گئی اور شرمندگی سے اپنا سر نیچے کر لی اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بڑے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی۔
मगर आपके तीसरे बेटे हज़रत आसिम की शादी नहीं हुई थी। हज़रत आसिम अदावर और हसीन शख्सियत के मालिक थे, अपने वक्त के एक अच्छे शायर और आलिम थे और इस्लामी अखलाक और सीरत का नमूना थे। उसके बाद उस नेक सीरत लड़की का निकाह उनके साथ कर दिया गया। खलीफाए राशिदीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अगर कोई खलीफा मनसब का हकदार हुआ है तो वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे। और ये उस नेक सीरत दूध में पानी न मिलाने वाली लड़की के नवासे थे और इस्लाम को ऐसे लोगों पर हमेशा रश आता। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, क्या खूब लोग थे और क्या अजीम हुक्मरान थे। आजकल हम शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो हम पर जुल्म करते हैं। हकीकत ये है कि ऐसा हुक्मरान वैसा ही आवाम, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर हम बदलाव चाहते हैं और सच में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना, अपनी ख्वाहिशात को मानना होगा, इस्लाम के रास्ते पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा, तब जाकर हमारी ज़िंदगानियाँ और हमारे हालात तब्दील होंगे। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक और अच्छा इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वाक़ये सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कौन सा वाक़या सुनना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बता दें।